بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل لاؤنج۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے افغانستان کو ایک دھمکی لگائی ہے، اور جیسا کہ میرے قارئین بھی جانتے ہیں اور میں یہ بات بہت تسلسل سے کہتی آ رہی ہوں کوئی 2017-18 کے اوائل سے، کہ طالبان اور یو ایس کے درمیان جو وڈرال کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے افغانستان کو چھوڑنے کے لیے، اس میں ایک پوائنٹ ایسا تھا جس کے اوپر ہمیشہ ڈیڈ لاک ہو جاتا تھا اور مذاکرات کی میز طالبان الٹ کر نکل جاتے تھے۔ اور وہ نقطہ یہ تھا کہ یو ایس یہ چاہتا تھا کہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے خوست اور بگرام میں 2 ایئر بیسز ہیں جن کے اوپر وہ اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے تھے، بلکہ نہ صرف یہ، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر امریکہ وہاں ملٹری بیس نہ بھی بنائے یا وہ خود وہاں پر موجود نہ بھی ہو تو طالبان اس کی ذمہ داری لیں کہ وہ چائنا کو یو ایس کے لیے مانیٹر کریں گے، یا اگر ملٹری بیس وہاں پر یو ایس کی ہوتی ہے تو طالبان اس کی حفاظت کی ضمانت دیں گے اور اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا نقطہ تھا جسے کسی صورت میں مانا نہیں جا سکتا تھا، جبکہ طالبان یہ جنگ جیت رہے تھے اور امریکہ بہرحال اس کو پسپا ہونا پڑ رہا تھا اپنی تمام تر وسائل، اپنی تمام تر جبر و حشمت کے باوجود۔ صدر ٹرمپ نے دوبارہ افغانستان کو یہ دھمکی لگائی ہے کہ وہ بگرام کا جو ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے حوالے کریں۔ امریکہ وہاں پر بیٹھنا چاہتا ہے چین کو کنٹین کرنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جو وہاں پر اسلحہ تھا، امریکی اسلحہ تھا، وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب کیا یہ ممکن ہے؟ ویسے تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی ایک نو وار پالیسی ہے جس پر وہ پہلے سے بھی زیادہ اسٹرکٹلی اسٹک کرتے ہیں اور ایڈہر ہیں، اور انہوں نے ابھی ہم نے دیکھا کہ یوکرین کا جو معاملہ تھا اس کو بھی ایک ڈیل کے ذریعے، پہلے انہوں نے تڑیاں شڑیاں لگائیں، اس کے بعد ایک ڈیل کے ذریعے اس کو قابو کر لیا ہے، تقریباً وہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے۔ تو اب یہ افغانستان میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ شاید چاہتے ہیں کہ جس طرح یوکرین میں انہوں نے معدنیات کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ایک ڈیل کی ہے، یعنی کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کیا ہے، اسی طرح شاید وہ افغانستان میں جو لیتھیم کے ذخائر ہیں اور جو دوسری منرلز ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان میں سے کچھ، اور جن کی ضرورت بھی ہے اس وقت امریکہ کو، تو کیا وہ اس دھمکی کے ساتھ یہ مطالبہ افغانستان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ وجہ معلوم ہوتی ہے اپنے ایک تجربے کی بنیاد پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ کئی چیزیں وہ ہے تو خیر اس سے غیر متعلق سا ہے۔ وہ ایک دفعہ بے نظیر جو تھی نا، اس کا تھا کہ وہ سینٹ میں آئیں گی، سینٹ میں وہ نہیں آتی تھی، وہاں ان کے کوئی حالات اچھے نہیں تھے۔ اچھا، تو وہ کل سینٹ میں آئے گی، لوگ جو چند ایک تھے وہ اس کا انتظار کرتے رہے۔ اچھا، تو پھر وہ میں نے عرض کیا تھا کہ سنا تھا کہ وہ آئیں گے انجمن میں، سنا تھا کہ ان سے ملاقات ہوگی، ہمیں کیا پتہ تھا، ہمیں کیا خبر تھی، نہ یہ بات ہوگی نہ وہ بات ہوگی۔ یہ جو ہے نا، آپ نے یہ بات کہی امریکہ کی ہزاروں خواہشیں ہیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ دیکھیے وہ بڑ بولا ہے ٹرمپ جو ہے نا، اس کو بولنے کی بیماری ہے اور وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑ بولا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، ڈیل کیسے بنانی ہے، یعنی مجھے کرنا کیا ہے۔ یہ تو خیر ایک چیز ہے نا، تو اس کو یہ بھی پتا ہے۔ لہٰذا یہ بات تو سیدھی سیدھی ہے، وہ غزہ ہو، فلسطین، غزہ ہو، وہ افغانستان ہو، وہ یوکرین ہو، اس نے جنگ میں نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ امریکہ کی تباہی کی اصل وجہ کو وہ سمجھ گیا ہے۔ وہ کیا سمجھ گیا ہے سب کو پتا ہے، لیکن امریکہ ایک چنگل میں پھنسا ہے، چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اس طرح کہ جیسے پہلے وہ پنجہ یہود میں ہے، رگے جہاں پنجہ یہود، اسی طرح ان کی رگے جہاں نہ صرف پنجہ یہود میں ہے بلکہ وار لابی کے کنٹرول میں ہے۔ بالکل، تو یہ وار لابی کے کنٹرول سے اس کو نکال رہا ہے، اور امریکہ کی ضرورت ہے وار لابی کے کنٹرول سے نکلنے کی۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک ان ریٹن ہے، ان لکھا ایک معاہدہ یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ رہتی ہے۔ مثلا روس اور امریکہ کے درمیان سر جنگ رہی، لیکن جنگ کبھی نہیں جو انہوں نے ہمیشہ دوسرے ملکوں میں لڑی، میرا مطلب دوسرے کے ساتھ تو نہیں لڑی۔ تو یہ جو ہے نا، ہر ایک کا ایک دائرہ اثر ہے۔ دوسرا، اس میں
نیت تو کرتا رہتا ہے, نظر تو رکھتا ہے اس پہ کہ میں وہاں پہنچ جاؤں, لیکن وہ عملی قدم نہیں اٹھاتا, یعنی کہ وہاں پھر براہ راست جنگ کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے یوکرین میں ایسا کر دیا یورپ نے, جی, کہ اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. بالکل. اسی طرح افغانستان اب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا جو, یا ایک اصول کے طور پہ ایک چیز جو دیکھی جا رہی ہے, دیکھی جائے گی, وہ یہ ہے کہ افغانستان اب یورپ یا امریکہ کے دائرۂ اثر سے باہر ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی دے دیں, یہ بھی فضول بات ہے, وہ نہیں دیں گے. یہ کہنا کہ اسلحہ ہمارا واپس کریں, میرا خیال ہے مشکل ہے. اور جنگ تو وہ کر نہیں سکتے, جنگ تو کر ہی نہیں سکتے. اچھا, وہ امریکہ جو ہے نا, دیکھیں سپر پاور, امریکہ سپر پاور تھا, اس کی یہ جو نمبر 1 کی حیثیت سی وہ ختم ہوئی افغانستان جنگ کی وجہ سے. حالانکہ وار مشین کے اعتبار سے ہم پہلے تعین کرتے رہے ہیں وار مشین کو دیکھ کے کہ اس کی جنگی صلاحیت یہ ہے, اس کی جنگی صلاحیت یہ ہے, اسی سے ہم ڈٹرمن کرتے رہے ہیں, فیصلہ کرتے رہے ہیں کہ یہ عالمی طاقت ہے اور یہ عالمی طاقت ہے اور یہ عالمی طاقت نہیں ہے, اس سے کرتے رہے. ایک تو یہ دیکھ لیں کہ 79 کے بعد ایک ہزاروں سال کے بعد ایک دنیا کے اندر بہت ہی بڑی تبدیلی واقع ہو رہی ہے, جو اگلے 5 7 10 ہزار سال تک اسی طرح جائے گی. یعنی وہ تبدیلی جو اپنا عمل جاری رہے گا. لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ اب وار مشین کے ذریعے سے عالمی طاقت بننے کا جو رجحان ہے نا, وہ تبدیل ہونے والا ہے. امریکہ جو ہے نا وہ نمبر 1 عالمی طاقت ایک اور لحاظ سے ہے اور بنا رہ سکتا ہے. ٹیکنالوجی کے وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں, ٹیکنالوجی میں بھی اس کو دوسرے ٹکر گئے ہیں. وہ ہے اس کی صلاحیت, پیداواری صلاحیت, اور اس پیداواری صلاحیت کی وجہ سے دولت مندی. یعنی وہ خود ایک ایسا ملک ہے جو خود اپنے اندر ہی 50 ملکوں کے ساتھ تجارت کر کر کے, اور اس کے پاس زیر زمین وسائل اور جغرافیائی ڈائیورسٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے. اس کی زمین ایسی یعنی بھرپور ہے, اس کے پاس پانی کے ذخائر ہیں, اس کے پاس ایسی شاندار زرعی زمین ہے کہ دنیا میں بہت کم جگہ پہ ہے, اور پیداواری صلاحیت اس کی صرف زرعی نہیں ہے, زیر زمین ذخائر بھی اس کے پاس بے شمار ہے. تو لہٰذا وہ ویسے ہی امیر رہ سکتا ہے. باقی رہ گئی عالمی طاقت ہونے کے لیے. عالمی طاقت ہونے کے لیے اسلحہ بانٹنے کی بجائے وہ اگر لوگوں کے فلاح کے لیے دوسرے ملکوں میں سفارت کاری کو اپنا ذریعہ بنائے اور ان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی طرف قدم بڑھائے, جس طرح چین نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جی دوسرے ملکوں میں سڑکیں بنا دے اور یہ بنا دے, راہداریاں بنا دے, ان کی کوئی مدد کر دے. لیکن اب تو وہ انہوں نے USAID بھی ختم کر دی ہے, تو اس طرف تو وہ جا ہی نہیں رہے. خیر جو بھی ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس وسائل ایسے ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. امریکہ پھر سے اپنی وہ حیثیت دوبارہ بحال کر سکتا ہے ایک مختلف طریقے سے, یعنی پہلا اپنا ایٹیچیوڈ ترک کرے. بڑا بھائی باقی رہ گئی جو وار مشین ہے ہیں جی, اور جو اپنا سفارت کاری ہے اور ٹیکنالوجی ہے, ان چیزوں میں چین اس کو ٹکر دینے والا ہے, اور ان چیزوں میں چین اس سے آگے نکل جائے گا. لیکن چین کی جو ہے نا جی ریجمنٹیشن اس کی پبلک کی, اس نے جس طرح اپنی, ایک تو ان کی آبادی بے شمار ہے, اس آبادی کو جس طرح اس نے منظم کیا ہے نا, یہ کسی دوسرے ملک کے پاس وہ تنظیم نہیں ہے. اس تنظیم کی وجہ سے اس کی پیداواری صلاحیت اتنی غیر معمولی ہو گئی ہے کہ اگلے 40-50 سال تک تو کوئی اس کو ٹکر نہیں دے سکتا. لہٰذا ٹیکنالوجی میں وہ نمبر 1 چلا جائے گا. ٹھیک ہے, چین اور روس ایک ہی خطے میں ہیں, ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, یعنی نظریاتی طور پہ قریب قریب مل گئے ہیں. یورپ کے ساتھ ان کے اختلافات ان مٹ ہیں,
لہٰذا یہ جو ہے نا یعنی ایسٹ، حالانکہ اور روس ایسٹ نہیں ہے لیکن ایسٹ میں ہی اس کا ایک بہت سارا اثر و رسوخ ہے. تو یہ امریکہ اور یورپ کے مقابلے میں یہ ہمیشہ ایک طاقتور، اس سے اب برتر گرو رہے گا، اس سے برتر گرو رہے گا 40-50 سال میں، نئی چیزیں پیدا ہونے سے پہلے اب نئی حقیقتیں پیدا ہونے والی ہیں. وہ 50 سال میں ہو جائیں گی پیدا، وہ نظریاتی ہم کے نتیجے، وہ خیر الگ سے ہم اب بات کریں گے. لہٰذا روس چین ایک طرف ابھی تک تو ہیں، اور چین ٹیکنالوجی میں اس کو ٹکر دیتا رہے گا، شاید اس سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ پبلک جتنی اس کے ساتھ پاس ہے، جس طرح وہ منظم ہے، جس طرح وہ متحرک ہے، جس طرح وہ یعنی 8 گھنٹے کے بعد وہ بھاگ نہیں جاتی کام کرنے سے، ٹھیک ہے نا، اس کی کارکردگی غیر معمولی ہے. پھر یہ ہے کہ وہ جو نئی پیدا ہونے والی طاقت ہے نا ان کی، وہ کسی اور کے پاس جو نئی پیدا ہونے والی طاقت ہوتی ہے نا، جیسے آپ دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا ریس میں آپ دیکھتے جائیں ایک آدمی سب سے آگے دوڑ رہا ہے، اچانک 10-15 نمبر کا ایک آدمی نکلنا شروع ہوتا ہے، تو وہ صاف نظر آ جاتا ہے کہ یہ اب چلا جائے گا. جیسے اوباما فرض کریں تو وہ ایک بلیک آدمی کا نکل کے آنا، کھڑے ہونا، تو وہ صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ نہیں پکڑا جانے والا. اس کی میں مثال بھی دے دیتا ہوں بیچ میں. یہ جب ہمارے دوست ہیں علوی صاحب ہیں یا میرے بھائی مشتاق ہیں، تو یہ ہیلری کلنٹن کے بڑے فین تھے، یعنی الیکشن کے نقطہ نظر سے. تو وہ مشتاق صاحب یہاں آئے تو الیکشن پہ بات کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ اوباما کی بات شروع ہوئی، تو اوباما پیچھے تھا، اور وہ کیا نام ہے اس کا حریف جو تھا اسی پارٹی کا، نہیں الگور تو نہیں تھا، اسی پارٹی کا حریف تھا، وہ چھوٹے بازوؤں والا جس نے ویتنام میں جنگ بھی لڑی تھی، اچھا مشہور تھا بہت سارے. خیر وہ اس کے مقابلے میں تھا، پہلے وہ آگے تھا، پھر اوباما اس کو کراس کر رہا تھا. تو یہاں مشتاق صاحب آئے تو مجھے کہنے لگے کہ یہی بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ ہیلری جیت جائے گی. میں نے اس سے کہا کہ اوباما جس طرح وہ آگے نکل رہا ہے نا، اس سے نہیں ہارے گا. مجھے کہنے لگے کہ نہیں، دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ اوباما یہاں سے جو ہے نا اپنا حریف جو ہے اسی سے ہار جائے گا، لیکن اگر وہ نکل بھی گیا تو ہیلری سے پھر نہیں جیت سکے گا، وائٹ ہے، یہ ہے، جو بھی. تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں سے وہ جس طرح جا رہا ہے نا، گیپ کو وہ جس رفتار سے کم کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو اپنی پارٹی کی نامینیشن مل جائے گی، نامینیشن کے بعد اس کی رفتار، اس کی چال ڈال یہ کہتی ہے وہ ہیلری کو ہرا دے گا. خیر میرے بھائی کو یہ بات اچھی نہیں لگی، ظاہر اب ہوتا شو، لیکن ہوا یہی نا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہوگا. اچھا وہ کر جیت گیا. تو یہ جو پیچھے سے نکل کے آگے جا رہا ہے نا، ایک تو اس نے رکنا نہیں ہے، قابو نہیں آنا، کیونکہ اس کی ٹیکنالوجی ہے، اس کی جو رفتار کے علاوہ اس کی ٹیکنالوجی کی نوعیت ان سے تھوڑی سی مختلف ہے. یعنی وہ 10% یا 20% میں حاصل کر رہا ہے جو امریکہ 90% پروڈکشن کاسٹ اس کی جو ہے نا وہ بہت کم ہے. ابھی ڈیپ سیک لہٰذا اس کو نہیں آپ پکڑ نہیں سکتے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ افغانستان میں ادھر ہی جا رہا ہوں. اچھا اس وجہ سے ان کا مقابلہ تو ہے. یہ جو ہے افغانستان، پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو رجیم ہے نا، اس کا ابھی اگلے 1 عشرے تک اس کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، یعنی وہ تو بیٹھی ہے، اور ان کا نقطہ نظر بھی واضح ہے. جو ٹرمپ ہے نا، وہ کہتا جو مرضی رہے، لیکن اب اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے بطور حکمران بھی، اور اب اس کی پرانی جو ہے نا گفتگو اور پرانا اس کے خیالات وہ بھی ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے. اب اس کا ڈیٹا ہمارے سامنے ہے، لہٰذا وہ کسی بھی عالمی تنازع میں نہیں الجھے گا، اور کسی جنگ میں تو بالکل ہی نہیں الجھے گا. اب اس کا سب سے بڑا ثبوت ہم سامنے رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بطور خاص، جس کو ہم ڈیپ
اسٹیٹ کہتے ہیں. ڈیپ اسٹیٹ ہم نے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس طرح مختلف ہوتی ہے. سب تو ڈیل کر دی. ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نا بطور خاص اس کو وہ شکست دے کے آیا ہے اور اس سے وہ نفرت کر رہا ہے. دوسری بات یہ چینج بھی کر دیا نا اس نے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے طاقتور لابی جو تھی وہ تھی وار جنگ پسند لابی، سب سے طاقتور تھی. اب اس کے آپ گرد دیکھیں تو اس نے جنگ پسند لابی کو، گروہ کو پیچھے ہٹا کے دولت مند اور ٹیکنالوجیکل لابی جو ہے نا ساری کی ساری اس نے اپنے گرد وہ بٹھائی ہے. اب اس کا سارا رجحان اکانومی اور ٹیکنالوجی پہ ہوگا. ظاہر ہے وہ وار میں تو وہ 4 سال ہے اس کے پاس، تو 4 سال میں وہ تنازع میں نہیں چاہیے ہوتا ہے. جی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرائی کرے، ہاں جی، کہ وہ جو روایت ہے اس کو اس کے برعکس وہ ایک اور ٹرم لینے کی بات کرے. اگر وہ ایک اور ٹرم لے گیا تو امریکہ کی بالکل ایک نئی بنیادوں پہ امریکہ کو وہ کھڑا کر جائے گا. ہاں جی. اور یہی بات ابھی ہم پاکستان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں وہ کھڑا کر جائے گا. لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے اس سے مانگ لی ہے اس کی وہ معدنیات مانگ لی، کوئی معدنیات شادنیات کوئی نہیں دے گا تو نہ کوئی لے گا. نہیں یوکرین تو سے تو ڈیل ہو رہی ہے. میں وہی کہہ رہا نا، ڈیل ہوتی رہے، کیونکہ روس جو ہے نا اس کو اپنے حلقۂ اثر سے نہیں جانے دے گا، بے شک جنگ ہو یا امن ہو، مطلب جنگ ہو یا ڈپلومیسی ہو. اور نیٹو کا خطرہ تو ویسے ہی ٹل چکا ہے. نہیں، نیٹو تو اب ختم ہی ہونے والی. لہٰذا روس اس کو کسی صورت نہیں جانے دے گا، اور نہ ہی امریکہ یا یورپ رسک لیں گے کہ روس کی اجازت کے بغیر. لیکن یہ ان کی ڈیل بھی تو ہو سکتی ہے نا. بے شک ڈیل ہوتی ہے. کس کے ساتھ ڈیل ہوگی؟ امریکہ اور روس کی بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ آپ یوکرین سے نکلیں اور وہ. میرا نہیں خیال کہ وہ مانے گا. چلیں، وہ یوکرین کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ ان کا ایشو ہے. انہوں نے افغانستان کو کیوں لگائی ہے، یہ ایک سوال ہے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ نہ تو افغانستان ان کو اڈے دینے والا ہے، وہ تو کہہ چکے ہیں. رہ گیا اسلحے کی بات، وہ مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ان کے کام کی نہ ہو دے، لیکن وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ جو دشمنی انہوں نے کما لی ہے اس کے بعد وہ میرا نہیں خیال کہ وہ دیں گے، کیونکہ وہ ان کے لیے اس وقت اثاثہ ہے. بالکل بے شک وہ اس کو کسی کو ٹیکنالوجی دے نہ دے، کباڑ ہی پڑا رہے تب بھی ان کے لیے احساس ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے. افغان تو کباڑ بیچ ان کا نقصان بھی بڑا اٹھا لیا. اس کے علاوہ ٹریلین ڈالرز بھی ہیں. یوکرین میں بالکل جنگ ختم. اچھا، پھر وہی سوال تو اپنی جگہ پر ہے نا کہ اس وقت اس کو یہ دھمکی لگانے کی ضرورت ہے. یہی کہا نا کہ وہ بولتا ہے، اس نے ماحول بنانا نہیں، ماحول بنانا. اس نے کہا کہ ہم جی وہ ہے نا جو غزہ کی پٹی وہ خالی کر دیں گے تو ہم وہاں جا کے کریں گے، ڈسپلیس کریں گے. بالکل وہ لا یعنی بات ہے. نہ وہ یہ کرنے جا رہا ہے، نہ ایسا ہونے والا ہے. البتہ یہ دیکھیں آپ نے سارے عرب ملکوں میں اس نے کھلبلی مچا دی. وہ بس وہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کہنے کا، اس کا کھلبلی مچانا ہے، لوگوں کو خواہ پریشان کرنا. نہیں تو یہاں کچھ لوگوں کی امیدیں بن جائیں اور وہ کھلبلی بن جائے نا، ان کی امیدیں فالس، ان کی وہ کھلبلی نکلے، فائدہ فالس ہے نا، تو کھلبلی نکلے گی. خیر بہرحال تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ نہ چین جنگ کے موڈ میں ہے، اب کوئی بھی جنگ کے موڈ میں نہیں، نہ روس جنگ کے موڈ میں ہے، اور نہ ٹرمپ جنگ کے موڈ میں. اب ان کا کمپٹیشن جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی اور سفارت کاری پہ ہوگا. اچھا، اور ہلکا اثر یہ بنائیں گے، اب وہ دنیا کی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گا. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یعنی سیاسی لحاظ سے بھی اور تہذیبی اعتبار سے بھی اور جنگ و امن کے اعتبار سے بھی. یہ ایک نیا دور جو ہے نا شروع ہو رہا ہے. اچھا، اور جنگ کی ٹیکنالوجی ہے نا وہ بھی بالکل ٹوٹل، جو ہم بموں پہ بھروسہ کرتے رہے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، میزائل، یہ وہ بھی اب میرا خیال ہے کہ اسی طرح جس طرح تلواریں، ہاں جی، اور تلوار اور خنجر، ہاں جی، اور گرز
हो गए ना डिस्कार्ड, इसी तरह ये भी अगले अब तो बायोलॉजिकल वेपन है, न्यूक्लियर, ये भी 40-50 साल में ना ये भी भूली बसरी बात हो जाएगी। बल्कि उसकी जगह बहुत सी और चीजें आप माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, पूरी और खतरनाक चीजें आ जाएंगी जो इससे ज्यादा तबाह नहीं होगी। लेकिन ये है कि ज़ाहिर भाई एक आप पूरे मुल्क को तबाह कर दें, उससे बेहतर नहीं है कि उसको अपना स्लेव ही बना ले। वो भी शायद नहीं होगा। तो ये क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो कहीं पड़ी नहीं रह जाती है, किसी एक के हाथ में नहीं रह जाती, वो एक से दूसरे के वो ट्रांसफर होती है, तो वो कोई नहीं वो होती तो रहेगी। इसका मतलब ये सिर्फ एक फेक धमकी, स्मोक स्क्रीन बनाने जालसाजी। अच्छा। तो नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगले 4-5 साल जो है ना उस तरह की गर्म जंगें नहीं होने वाली है जी। और जो मैदान है मुसाबकत का, मुकाबले का, वो मैदान भी चेंज हो रहा है, चेंज होने वाला है। लिहाजा अगर कोई उम्मीदें बांधता है तो वो गलती बांधता है। जब वो ये करने नहीं जा रहे तो उम्मीदवार रखने वालों की उम्मीद कहाँ से बाहर आएगी। उम्मीदों पे सेनेटर साहब ने पानी फेर दिया। मैं तो सोच रही थी शायद कोई गुंजाइश निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। और आप देख रहे थे पॉलिटिकल लाउंज, देखते रहिए।